افروز علماء کرام و معزز سامعین کرام، اسلام کی خواتین و عزت پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم تمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، آقا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے۔ آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جان، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں بابا سے بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات حصول برکت کے لیے علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ کریں، سب ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، کہ جو فنا نہ ہوگی ایسی، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی میں ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ اور یہ شعر ہر شخص کی جانب سے ہے، ہر شخص یہ سمجھے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ دعائیہ شعر ہے، ملاحظہ کریں کہ میں مروں تو میرے مولا تو ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا تو ملائکہ سے کہہ دے، کہ کوئی اس کو مت جگانا، کہ کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے،
درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ان نوجوانوں کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں جن نوجوانوں نے محنت کی اور اس محفل کا انعقاد کیا، اور ساتھ میں ان حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ان نوجوانوں کا تعاون کر کے حوصلہ بلند رکھا، اور تمامی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب اس محفل حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ الحمدللہ تمام حضرات کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر سنی کا چہرہ چمکتا ہوا رکھے۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم ولیوں سے محبت کرنے والوں میں ہیں، ولیوں سے پیار کرنے والوں میں ہیں۔ یہ محفل حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے منعقد کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ عالم اسلام میں کسی بھی حیثیت سے محتاج تعارف نہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم ان کی تعریف و توصیف کیا بیان کریں، کیونکہ ان کے درجات کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ زمانہ جس کعبے کا طواف کر رہا ہے، زمانہ جس کعبے کا طواف کر رہا ہے، زمانہ جس کعبے کا طواف کر رہا ہے، وہ کعبہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے در اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ تو جس کے در اقدس کا طواف کعبہ کرے، جس کے در اقدس کا طواف کعبہ کرے، تو اندازہ کر لیں کہ رب کی بارگاہ سے اس نے کیا مقام حاصل کیا ہوگا، کیا مرتبہ حاصل کیا ہوگا، کیا عظمت حاصل کی ہوگی، کیا شان حاصل کی ہوگی۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ تجھ سے پہلے بعدد صحابہ کرام و تابعین کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تیرے بعد جتنے اولیاء، جتنے صلحاء، جتنے نجبا، جتنے نقبا، جتنے غوث، جتنے قطب، جتنے ابدال، جتنے اوتاد درجات کی بلندی لے کر آئے، ان سب نے تیرے طلبوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی زبانوں کو اور اپنے قلموں کو یہ کہہ کر کے بند کر دیا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا، آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ، بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، ترجمہ آیت کریمہ کا حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرما لیں۔ میرے نبی کی شان سے شان اولیاء بیان فرما رہے ہیں۔
میرے نبی کس شان سے شان اولیاء بیان فرما رہے ہیں. حدیث ملاحظہ کریں، نسائی شریف جلد 6 صفحہ نمبر 323، حدیث نمبر 11236. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسند جلد 5 صفحہ نمبر 456 کی حدیث نمبر 23282، صفحہ نمبر 459 کی حدیث نمبر 23294. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فی روایت طویلہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما قضى صلاته اقبل الى الناس بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس والوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله إن عدهم لنا يعني صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يدع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا. يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. حدیث جو پڑھوں وہ میری تقریر نہ سمجھیں، میرے نبی کی تقریر ہے. یہ کس کی تقریر ہے؟ میرے نبی کی تقریر ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ انور لوگوں کی طرف پھیر کر فرمایا. کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اے لوگوں غور سے سنو اور سمجھو اور اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، جو نہ نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت کی وجہ سے ان کی مجلسوں پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. جب میرے نبی نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت کی وجہ سے ان کی مجلسوں پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. تو اس پر لوگوں میں سب سے آخر میں سرکار کے ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سن کر کے حضور کے قریب آ گئے، والوا بیدہ الی نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قریب آ کر میرے نبی کی طرف اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے حضور سے کچھ پوچھنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہو، کچھ معلوم کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہو. اجازت پا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت کی وجہ سے ان کی ہی مجلسوں پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. تو یا رسول اللہ اب اتنا کرم اور فرما دے. آقا ان کا حلیہ
بھی بیان فرما دے آقا وہ کیسے لگ رہے ہوں گے, وہ کیسے دکھ رہے ہوں گے, تاکہ ہم بھی انہیں دیکھ کر پہچان لیں. جب ان صحابی نے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا, ان کا سوال سن کر میرے آقا کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگ گیا ہے. ان کا سوال سن کر میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا. آپ نے سنا آپ کا چہرہ بھی خوشی سے چمکنے لگ گیا, تو پتا چلا کہ جو ولیوں سے پیار کرتا ہے اور جب ولی کا ذکر سنتا ہے تو چہرہ خوشی سے چمک جایا کرتا ہے, چہرہ خوشی سے چمک جایا کرتا ہے. ولیوں کا ذکر سن کر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جانا یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے, پیارے نبی کی سنت ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ مختلف قبیلوں سے, مختلف گروہوں سے, الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, ان کے درمیان بظاہر کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں ہوگا, مگر وہ اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کی خیر چاہنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کی خیر چاہنے والے ہوں گے. یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور, اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر رکھے گا. اللہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر رکھے گا. فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا, اور نور کے منبروں پر اللہ اپنے ان بندوں کو بٹھائے گا. فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا, ان کے چہرے بھی نورانی بنا دے گا. وَثِيَابَهُمْ نُورًا, ان کا لباس بھی نورانی بنا دے گا. ان کے آگے بھی نور ہوگا, ان کے پیچھے بھی نور ہوگا, ان کے دائیں بھی نور ہوگا, ان کے بائیں بھی نور ہوگا. وہ نور علی نور ہوں گے. اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں وجوہہم علی ضوء القمر لیلۃ البدر, قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا پھر فرماتے ہیں یفزع الناس یوم القیامت ولا یفزعون, قیامت کے دن لوگ خوف زدہ ہوں گے مگر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ارے یہی تو اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے, نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں, نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. یہی تو میرے رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں, نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. حضرات ہر ولی عالم ہوتا ہے, ہر ولی عالم ہوتا ہے, ہر عالم ولی نہیں ہوتا. ہر ولی عالم ہوتا ہے اور ہر عالم ولی نہیں ہوتا. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا, بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. پہلے علم ہونا ضروری ہے. اور اگر ولی کی کرامت دیکھنا ہو, ہم چاہیں کہ ولی کی کوئی کرامت دیکھیں, ولی کرامت کیسے دکھاتے ہیں؟ ہوا میں اڑنے کا نام کرامت نہیں, پانی پر چلنے کا نام کرامت نہیں ہے. ہوا میں اڑنے کا نام کرامت نہیں, پانی پر چل کر دکھانے کا نام کرامت نہیں. پھر کرامت کیا ہے؟ آئیے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھے حضور کرامت کیا ہے؟ تو فرماتے کرامت الولی کی استقامت فعلہ قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی کی کرامت دیکھنا ہو تو ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, اس کی زندگی کا عمل, اس کی زندگی کا کام, اس کی زندگی کا ہر لمحہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق گزرے.
میرے نبی کے فرمان کے مطابق گزرے، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو ولی کی کرامت یہ ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق گزرے۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہر ولی پہلے عالم ہوتا ہے، ہر ولی۔ اب میں ایک ولی کے علم کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں اور اندازہ کریں۔ اور یہ واقعہ کئی مرتبہ فرمائش بھی آئی ہے کہ حضرت پھر کسی موقع پہ دوبارہ سنا۔ یہ غالباً 3-4 سال پہلے میں نے کسی پروگرام میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ میں نے پیش کیا تھا۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے۔ اور پھر میں نوجوانوں کو عرض کروں گا، آج الحمدللہ آپ چہرے دیکھیں، آج 80% سامنے نوجوانوں کے چہرے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں آج ضرورت ہے تمہاری، وقت کو آج ضرورت ہے۔ اگر بایزید بسطامی نہیں بن سکتے تو غلام بایزید بسطامی تو بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں ہے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ کوئی ولی نہیں بن سکتے ہو، علم نہیں ہے، لیکن غلام ولی تو بن سکتے ہو، غلام ولی بن جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر آج جو ہندوستان کے اندر، آج جو انڈیا کے اندر جو حالات ہیں، خدا کی قسم تم سچا غلام ولی بن جاؤ۔ ارے کسی پر حملہ کرنا تو درکنار، کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا ہے جو تم سے آنکھ ملا کر کے بات کرے۔ ہماری تو تاریخ یہ رہی ہے، ہماری تو تاریخ یہ رہی ہے، کوئی آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ پکے غلام غوث اعظم بن جاؤ، پکے غلام غریب نواز بن جاؤ، پکے غلام حضرت بایزید بسطامی بن جاؤ۔ آؤ ولی کے علم کی جھلک اور اندازہ کریں کہ ولی کا علم کیسا علم ہے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کہ حضرت بایزید بسطامی ہمارے درمیان ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کی حیثیت، جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت ہے۔ اور آپ کا وصال سن 261 ہجری میں ہوا، بالکل میرے نبی کے ظاہری دور کے قریب، اور آپ کا مزار شریف بستان یعنی ملک شام میں۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں اپنی خلوت میں تھا، اپنی فکر میں تھا، ذکر الہی میں مشغول تھا کہ اچانک غیب سے مجھے آواز آئی، اے بایزید سمان کے بت خانے میں آ جاؤ، سمان کے بت خانے میں آ جاؤ اور لباس رہبان پہن کر کے ان کی عید میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے کہا میں اس خیال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس خیال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن پھر جب رات ہوئی اور میں اپنے بستر پر گیا، بستر پر لیٹ گیا، تو پھر ہاتف غیبی نے خواب میں آ کر پھر اسی بات کا اعادہ کیا، یعنی پھر مجھے وہی آواز آئی، اے بایزید سامان کے بت خانے میں آؤ اور لباس رہبان پہن کر کے ان کی عید میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اچانک چونک کر اٹھا کہ مولا یہ کیسی آواز ہے، اے پروردگار یہ کیسی آواز ہے۔ ادھر میں بارگاہ خدا بندی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ مولا یہ کیسی آواز ہے، تو اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر وہی آواز آئی، اے بایزید ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بس اٹھو اور لباس رہبان پہن لو اور گلے میں زنار ڈال لو۔ زنار وہ تاگا ہوتا ہے جو ہندو اپنے گلے اور بغل کے درمیان ڈالے رہتے ہیں۔ حکم ہوا لباس رہبان جو پادریوں کا لباس ہوتا ہے،
حکم ہوتا ہے لباس رہبان پہنو اور گلے میں زنار ڈال لو اور سامان کے بت خانے میں آؤ اور ان کی عید میں آ کر شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے پھر جلدی سے حکم کی تعمیل کی، لباس رہبان پہنا، گلے میں زنار ڈالا اور سامان کے بت خانے میں آ کر ان کی عید میں شامل ہو گیا۔ اور جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، ایک جلسہ بنا ہوا تھا اور جس کی خاطر وہ سب لوگ جمع ہوئے تھے، جس کی تقریر سننے کے لیے وہ سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ جب وہ ان کا سب سے بڑا راہب آیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے، لوگوں پر سناٹا چھا گیا، اس کی بات سننے کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے، اس کی تقریر سننے کے لیے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب وہ ان کا بڑا راہب آیا اور جب آ کر کے سامنے کھڑا ہوا تو ایسا خاموش کھڑا تھا جیسے کسی نے منہ میں لگام دے دی ہو، جیسے کسی نے منہ میں لگام دے دی ہو، جیسے منہ کے اندر زبان ہی نہ ہو، خاموش کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے رہبان بھی وہاں موجود ہیں، وہ رہبان کہنے لگے اے سردار تم کچھ بولتے کیوں نہیں، تم کچھ بولتے کیوں نہیں، تم تو بولتے ہو، تم تو مقرر ہو، تم تو اسپیکر ہو، کیا لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر گھبرا گئے، کیا لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گئے، کیا لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر گھبرا گئے؟ کس چیز نے تمہیں بولنے سے روکا، کس چیز نے تمہیں بولنے سے منع کیا؟ اے رہبان بولتے کیوں نہیں؟ اے ہمارے سردار، اے ہمارے راہب سردار تم بولتے کیوں نہیں؟ ہم تو تمہاری تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم تو تمہاری بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ راہب بولا اور بولا تو کیا بولا؟ وہ راہب بولا اور جب بولا تو کیا بولا؟ راہب بولا کہ میں کل بھی بولتا تھا اور آج بھی بولنے والا ہوں، میں کل بھی اسپیکر تھا آج بھی اسپیکر ہوں، میں کل بھی مقرر تھا اور آج بھی مقرر ہوں، میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر نہیں گھبرایا ہوں، میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر نہیں گھبرایا ہوں اور کسی نے مجھے بولنے سے نہیں روکا، بلکہ تمہارے اس مجمع کے اندر کہیں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بیٹھا ہوا ہے جس کی ہیبت نے میری زبان پر خاموشی کا تالا لگا دیا۔ کیا بات! تمہارے اس مجمع میں سینکڑوں کا مجمع ہے اور ایک مرد مجاہد، تمہارے اس مجمع کے اندر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہیں بیٹھا ہوا ہے جس کی ہیبت نے میری زبان پر خاموشی کا تالا لگا دیا ہے، وہ تمہارے دین کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے سردار بتاؤ وہ کہاں ہے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، کہا نہیں، کہا اس کی ہمت پر تو غور کرو کہ سینکڑوں کے مجمع میں اکیلا ہی آ کر بیٹھ گیا، کوئی معمولی انسان نہ سمجھو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لوگوں نے کہا پھر کیسے تلاش کیا جائے؟ راہب بڑا سمجھدار تھا، پڑھا ہوا بھی تھا، راہب نے کہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اپنے نبی کے ایسے غلام ہوتے ہیں، یہ اپنے نبی کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں، یہ اپنے نبی کے ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے نبی کی عزت کی بات آ جائے تو یہ نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، یہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر آخری سانس تک اپنے نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، یہ اپنے نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں۔ کہا پھر کیسے بلایا جائے؟ کہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کہا بس دیکھو میں کیسے بلاتا ہوں، کہا دیکھو میں کیسے بلاتا ہوں۔ اس راہب نے بابا سے بلند کہا کہ اس مجمع کے اندر جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بیٹھا ہوا ہے
وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، میں اسے اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم دے کر کہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، جب میرے نبی کے پیارے نام کی آواز کانوں میں پہنچی، بس آواز کانوں میں پہنچنا تھی کہ بھرے مجمع میں مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں، مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو اس راہب نے کہا، جب تم یہاں آ ہی گئے ہو تو ہم تم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر تم سوالات کا جواب دے دو تو ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے، ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بولو منظور؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں مجھے منظور ہے، ہاں مجھے منظور ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے، سوال کرو کیا سوال کرنا ہے۔ اب اس راہب کے سوالات سنو، تیار ہیں؟ اس راہب نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بتاؤ، نمبر ایک وہ ایک کیا ہے جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں؟ نمبر دو وہ دو کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں؟ نمبر تین وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں؟ نمبر چار وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ نمبر پانچ وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں؟ نمبر سات چھٹا کوئی نہیں؟ نمبر چھ وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں؟ نمبر سات وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں؟ نمبر آٹھ وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں؟ نمبر نو وہ نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں؟ نمبر دس وہ دس کیا ہے جن کے ساتھ گیارہواں کوئی نہیں؟ نمبر گیارہ وہ گیارہ کیا ہے جن کے ساتھ بارہواں کوئی نہیں؟ نمبر بارہ وہ بارہ کیا ہے جن کے ساتھ تیرہواں کوئی نہیں؟ نمبر تیرہ وہ تیرہ کیا ہے جن کے ساتھ چودہواں کوئی نہیں؟ نمبر چودہ اللہ کی مخلوق میں وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جو نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ انسان ہے نہ حیوان، مگر پھر بھی اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ نمبر 15 وہ کون سی قومیں ہیں کہ ان میں سے ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں گئی، اور دوسری دو قوموں نے سچ بولا وہ دوزخ میں گئی۔ نمبر 16 ذاریاتی ضربن کیا ہے؟ نمبر 17 حاملاتی وقرن کیا ہے؟ نمبر 18 جاریاتی یسرن کیا ہے؟ نمبر 19 مقسماتی امرن کیا ہے؟ نمبر 20 وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے؟ نمبر 21 وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے گھومتی ہے؟ نمبر 22 وہ کون سا پانی ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا؟ وہ پانی نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا۔ نمبر 23 وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ چار چیزیں کیا ہیں اللہ کی مخلوق میں؟ وہ چار کون ہیں جو نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ باپ کی پشت سے ہے نہ ماں کے شکم سے ہے؟ نمبر 24 سب سے پہلے زمین پر خون کس نے کیا؟ نمبر 25 وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم کیا؟ نمبر 26 سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 27 سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ نمبر 28 سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ نمبر 29 سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ نمبر 30 سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ نمبر 31 سب سے افضل رات کون سی ہے؟ نمبر 32 التامیہ کیا ہے؟ نمبر 33 وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی میں 30 یا 29 شگوفے ہیں، اور ہر شگوفے کی اور 5 پتے ہیں؟ ان 5 پتوں میں سے 2 پتے دھوپ میں ہیں اور 3 پتے سائے میں ہیں۔ نمبر 34 وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ جان ہے نہ اس پر حج فرض ہے، مگر پھر بھی اس نے حج کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ نمبر 35 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے کتنے رسول ہیں اور کتنے نبی ہیں؟ نمبر 36 وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا رنگ اور مزہ الگ الگ ہے مگر نکلنے کی جگہ ایک ہے؟ نمبر 37 کتا جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نمبر 38 گدھا جب ہینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نمبر 39 گھوڑا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نمبر 40 اونٹ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ نمبر 41
بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، نمبر 42 میڈک اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، نمبر 43 وہ کون سی مخلوق ہے، نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ انسان، لیکن اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی۔ نمبر 44 جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے۔ یہ سوالات اب جواب شروع کریں یا بات یہی ختم کر دیں؟ سوال سن کر کے جواب تو ضروری ہوگا، بھلے آپ زبردستی اٹھ کر کے جاؤ گے تو راستہ نہیں، کیونکہ رب کے محبوب بندے کی بات، ایک ولی کے علم کی بات۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کچھ اور بھی سوال ہیں تو وہ بھی بیان کر دے، بولا بس انہی سوالات کے جوابات دو۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اے راہب اب ذرا یہ بتا، اب میں تیرے سوالات کے جواب دے دوں، کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور ایمان لے آؤں گا۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار، تیرے عطا کیے ہوئے علم سے میں اس کے ہر سوال کا جواب دینے والا ہوں، میں اس کے ہر سوال کا جواب دوں گا، پر مولا تیری بارگاہ میں عرض اتنی ہے اے پروردگار تو اس کو وعدے پر قائم رکھنا، اس کو اس کے وعدے پر قائم رکھنا، اے پروردگار تیرے فضل سے یہاں تک لانا میرا کام ہے اور آگے بڑھانا تیرا کام ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا پہلا سوال تھا وہ ایک کیا ہے جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، تو جواب سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس وہ ایک رب کائنات کی ذات ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں۔ تمہارا دوسرا سوال تھا وہ دو کیا ہیں جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، تو وہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں رات اور دن، جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ قرآن عظیم کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل دوسرا رکوع آیت نمبر 12، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتَيْنِ، میرا رب فرماتا ہے اور ہم نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ پر دلالت کرنے والی رات اور دن کو دو نشانی بنایا، رات اور دن کو دو نشانی بنایا۔ تمہارا تیسرا سوال تھا وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، تو وہ عرش و کرسی اور قلم ہے۔ تمہارا چوتھا سوال تھا وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، تو وہ چار بڑی آسمانی کتابیں ہیں، توریت و انجیل زبور اور قرآن عظیم۔ تمہارا پانچواں سوال تھا وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، تو وہ ہر روز 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر روز 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تمہارا چھٹا سوال تھا وہ 6 کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں، تو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ قرآن عظیم کا 21واں پارہ سورہ سجدہ 14واں رکوع آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ رب العزت کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا فرمائے، 6 دن میں پیدا فرمائے۔ تمہارا 7واں سوال تھا وہ 7 کیا ہے جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، تو وہ 7 آسمان کے طبقات ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ قرآن عظیم کا 29واں پارہ سورہ ملک پہلا رکوع آیت نمبر 3، الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے
7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा। तुम्हारा 8वां सवाल था वो 8 क्या है जिनके साथ नवा कोई नहीं, तो वो 8 क़यामत के दिन अर्श आज़म को उठाने वाले फरिश्ते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम का 29वां पारा सूरह हक़ 5वां रुकू आयत नंबर 17, वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमा इज़िन समानिया। और क़यामत के दिन फरिश्ते उसके किनारों पर खड़े होंगे और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाएंगे। 8 फरिश्ते तुम्हारे रब का अर्श क़यामत के दिन अपने ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा 9वां सवाल था वो 9 क्या हैं जिनके साथ 10वां कोई नहीं, तो वो 9 आदमियों का गिरोह है, वो उन 9 लोगों का गिरोह है जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाद बर्पा किया था। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम का 19वां पारा सूरह नमल 18वां रुकू आयत नंबर 48, वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदूना फिल अर्दि वला युस्लिहून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शहर में जिसका नाम हजर था, 9 शख्स ऐसे थे जिन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया। यही वो लोग थे जिन्होंने हजरत समूद अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काटी थी। फिर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और वो हलाको बर्बाद हो गए। नंबर 10 तुम्हारा 10वां सवाल था कि वो 10 क्या हैं जिनके साथ 11वां कोई नहीं, तो वो 10 रोजे हैं जो हाजियों पर मक्का मुअज़्ज़मा में वाजिब हैं जबकि वो हरम में हो। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम का 2रा पारा सूरह बकरा 8वां रुकू आयत नंबर 196, वसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजातुम तिलका अशरतुन कामिला। रब ने फरमाया तो 3 रोजे हज के दिनों में रखो, 3 रोजे हज के दिनों में रखो और 7 रोजे जब घर को पलट कर जाओ, तो ये 10 पूरे हो गए। तुम्हारा 11वां सवाल था वो 11 क्या है जिनके साथ 12वां कोई नहीं, तो वो 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। तुम्हारा 12वां सवाल था वो 12 क्या है जिनके साथ 13वां कोई नहीं, तो वो साल के 12 महीने हैं। तुम्हारा 13वां सवाल था वो 13 क्या है जिनके साथ 14वां कोई नहीं, तो वो 13 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आने वाले 11 सितारे और चांदो सूरज है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम का 12वां पारा सूरह यूसुफ 11वां रुकू आयत नंबर 4, इद क़ाला यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, ऐ मेरे वालिद गिरामी, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांदो सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, मुझे सजदा कर रहे हैं। तुम्हारा 14वां सवाल था वो 14 चीजें अल्लाह की मखलूक में क्या है जो न जिन है, न फरिश्ता, न इंसान, न हैवान, लेकिन अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया, तो वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम का 24वां पारा सूरह हामीम सजदा, सूरह हामीम सजदा 16वां रुकू आयत नंबर 11, सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिया दुखानुन फक़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तवन औ करहा क़ालत अतैना ताइईन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की तरफ कस्त फरमाया, आसमान की तरफ इरादा फरमाया और वो धुआं था, तो आसमान से और जमीन से फरमाया कि दोनों हाजिर हो जाओ, चाहे खुशी के साथ या चाहे ना खुशी के साथ। दोनों ने अर्ज की, मौला हम खुशी के साथ हाजिर हैं, हम खुशी के साथ हाजिर हैं। तुम्हारा 15वां सवाल 15वां सवाल था, 15वां सवाल था वे कौन सी कौमें हैं कि उनमें से एक कौम ने झूठ बोला और वो जन्नत में गई और 2 कौमों ने सच बोला वो जहन्नम में गई। अच्छा बात समझ में आ रही है? बड़ी खामोशी से आप बैठे हुए हैं।
ورنہ ہر قرآن کی آیت پر آپ کم سے کم سبحان اللہ تو بول گئے. اب لگا کہ ہاں بیدار بولتے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابھی زندہ ہے. یہ زندہ سے مراد یہ ہے کہ مطلب بیدار ماشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا جس قوم نے جھوٹ بولا وہ جنت میں گئی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور وہ جنتی ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا 12واں پارہ سورہ یوسف 12واں رکوع آیت نمبر 18. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اور جن دو قوموں نے سچ بولا اور وہ جہنم میں گئی تو وہ یہود و نصارہ ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا پہلا پارہ سورہ بقرہ 14واں رکوع آیت نمبر 113. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. یہودی بولے کہ نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں. بات دونوں کی سچ ہے مگر ایمان نہ لانے کی وجہ سے دونوں جہنم. بات دونوں کی سچ, نہ یہودی کوئی چیز نہ نصرانی کوئی چیز, لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے دونوں جہنمی. تمہارا 16واں سوال تھا, ابھی تو 16 ہوئے, 44 تک پہنچنا لیکن بڑی تیزی سے پہنچ جائیں گے, گھبرائیے نہیں. نمبر 16 تمہارا 16واں سوال تھا زاریاتی ضربن کیا ہے. تو زاریاتی ضربن یہ وہ ہوائیں ہیں جو مٹی وغیرہ کو اڑا لے جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا 26واں پارہ سورہ زاریات 18واں رکوع آیت نمبر 1. والزاریات ضربا والزاریات ضربا. قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں. یہ وہ ہوائیں ہیں جو مٹی وغیرہ کو اڑا لے جاتی ہیں. اچھا قربان جائے, ہر جواب قرآن سے دے رہے ہیں. توجہ طرف تو بات ہے, ہر کتنے کچھ ہی جواب گزرے ہوں گے ورنہ ہر جواب قرآن سے, قرآن کی آیت سے. پھر کہا تمہارا 17واں سوال تھا کہ حاملاتی فکرن کیا ہے. تو حاملاتی فکرن یہ وہ گھٹائیں اور بدلیاں ہیں جو بارش کا پانی اٹھاتی ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا 26واں پارہ سورہ زاریات 18واں رکوع آیت نمبر 2. الحاملاتی فکرن الحاملاتی فکرن. پھر بوجھ اٹھانے والیاں ہے. تمہارا 18واں سوال تھا جاریاتی یسرن کیا ہے. تو جاریاتی یسرن یہ دریا میں بسہولت چلنے والی کشتیاں ہیں. جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا 26واں پارہ سورہ زاریات پہلا رکوع آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 فالجاریاتی یسرن. پھر نرم چلنے والیاں. تمہارا 19واں سوال تھا مقسماتی امرن کیا ہے. تو مقسماتی امرن یہ فرشتوں کی وہ جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ کو تقسیم کرتی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. قرآن عظیم کا 26واں پارہ سورہ زاریات 18واں رکوع آیت نمبر 4. فالمقسمات امرا. پھر حکم سے بانٹنے والیاں. تمہارا 20واں سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے. تو بغیر روح کے دم لیتی ہے تو وہ رات گزرنے کے بعد صبح ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے. تمہارا 21واں سوال تھا وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے گھومتی ہے. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے. تمہارا 22واں سوال تھا وہ کون سا پانی ہے جو بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا. وہ پانی نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا. تو وہ پانی گھوڑے کا پسینہ تھا جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا. تمہارا
23واں سوال تھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں اللہ کی مخلوق میں؟ وہ 4 کون ہیں جو نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں؟ تو ان میں سے ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسری حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو نہ باپ کی پشت سے ہے نہ ماں کے شکم سے ہے، تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا ہے، چوتھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ تمہارا 24واں سوال تھا کہ سب سے پہلے زمین پر خون کس نے کیا، سب سے پہلے زمین پر قتل کس نے کیا؟ تو زمین پر سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کا قتل کیا۔ تمہارا 25واں سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم کیا؟ تو وہ عورتوں کا مکر ہے، وہ عورتوں کا فریب ہے، وہ عورتوں کا دھوکہ ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ قرآن عظیم کا 12واں پارہ سورہ یوسف 13واں رکوع آیت نمبر 28، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے۔ تمہارا 26واں سوال تھا سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ تو ایک تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، تیسری حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور چوتھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارا 27واں سوال تھا سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ تو سب سے افضل دریا دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ تمہارا 28واں سوال تھا سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ تو وہ طور کا پہاڑ ہے۔ تمہارا 29واں سوال تھا سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ تو سب سے افضل جانور گھوڑا ہے۔ تمہارا 30واں سوال تھا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تمہارا 31واں سوال تھا سب سے افضل رات کون سی ہے؟ تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جمعہ کی رات ہے۔ تمہارا 32واں سوال تھا التامیہ کیا ہے؟ تو التامیہ قیامت کا دن ہے۔ تمہارا 33واں سوال تھا وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر شاخ میں ہر ٹہنی میں 30 یا 29 شگوفے ہیں، اور ہر شگوفے کے اور 5 پتے ہیں۔ ان 5 پتوں میں سے 2 پتے دھوپ میں ہیں اور 3 پتے سائے میں ہیں۔ تو وہ درخت سال ہے اور 12 ٹہنیاں وہ سال کے 12 مہینے ہیں، وہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر ٹہنی میں 30 یا 29 شگوفے ہیں۔ تو ہر مہینے میں 30 یا 29 دن ہے۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 30 کا مہینہ ہوتا ہے یا 29 کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ہر مہینے میں 30 یا 29 دن ہے اور 5 پتے ہر شگوفے کی اور، تو وہ 5 پتے ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان 5 پتوں میں سے 2 پتے دھوپ میں، 3 پتے سائے میں۔ تو 2 وقت کی نماز سورج نکلنے کے بعد اور 3 وقت کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد، نماز ظہر اور عصر دھوپ میں، اور مغرب و عشاء اور فجر سائے میں۔ تمہارا 34واں سوال تھا وہ کیا چیز ہے جس میں نہ جان ہے نہ اس پر حج فرض ہے لیکن پھر بھی اس نے حج کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تمہارا 35واں سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور ان میں سے کتنے نبی ہیں اور کتنے رسول ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی سب نبی ہے۔ تمہارا 36واں سوال تھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا رنگ اور مزہ الگ الگ ہے مگر نکلنے کی جگہ ایک ہے؟ وہ ناک کا پانی ہے، آنکھ کا پانی ہے، کان کا پانی ہے، منہ کا پانی ہے، جن کے نکلنے کی جگہ ایک ہے لیکن مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ تمہارا 37واں سوال تھا کتا جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ہے ویل ہے 2 سخیوں کے لیے
اور غضب جبار یعنی بربادی ہے دوزخیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہنم میں جانے والے کام کیے، بربادی ہے ان کے لیے اور غضب جبار۔ تمہارا 38واں سوال تھا کہ گھوڑا کہ جب گدھا بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جب گدھا بولتا ہے تو اپنی آواز میں کہتا ہے لعن اللہ العشار، اشار پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اشار کیا چیز ہے؟ اشار وہ چیز ہے، اشار کو سمجھے جو مرد عورتوں کا لباس اختیار کرے اور جو عورتیں مردوں کا لباس اختیار کرے، جو مرد عورتوں کا چال چلن اختیار کرے، جو عورتیں مردوں کا چال چلن اختیار کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ماحول ہے کہ نہیں؟ مردوں نے کان چھدوانا شروع کر دیے، عورتوں نے پینٹ شرٹ پہننا، میں نکل کر دیکھو پہچاننا مشکل پڑتا ہے، یا اللہ یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے، آپ جا رہے ہیں یا آپا جا رہی ہے، بھائی صاحب جا رہے ہیں یا بھابھی صاحبہ جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اتنا چست لباس کہ اللہ کی پناہ، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن اتنی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دے، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ بولیے ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ آپ کے مذہب نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے اس پر عمل کرو۔ آج ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے سے دور ہو گئے ہیں، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہر جگہ ہم برباد نظر آ رہے ہیں۔ نبی کی شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ، خدا کی قسم کسی میں ہمت نہیں۔ میرے نبی نے حالانکہ پہلے بشارت دے دی، بشارت دے دی ہے ہندوستان میں کہ جنگ ہو، حالات دیکھ رہے ہیں، شریعت کے پابند بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا ہندوستان کے اندر جو جنگ ہوگی اس میں جو شہید ہوں گے افضل الشہداء، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو عرض کی یا رسول اللہ کاش میں وہ وقت پاتا تو اپنا سارا پرانا نیا مال بیچ کر کے اس جہاد میں شریک ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا، اور پھر یہاں کے مشرکین کو بیڑیاں میں جکڑ کر کے بیڑیوں میں وہاں پر لے کر کے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کاش میں اس وقت ہوں تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں میں حضور کا صحابی ہوں، میں وہ ابو ہریرہ ہوں جس نے حضور کی صحبت پائی ہے۔ قسمت پہ مچل رہے ہیں دوستو، وقت آ گیا ہے شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جاؤ۔ نوجوانوں وقت کو تمہاری ضرورت ہے، وقت کو تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تمہارا 39واں سوال تھا کہ گھوڑا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو گھوڑا کہتا ہے میرا محافظ اللہ تعالیٰ۔ ولیوں کی شان ہے کہ جانوروں کی بولیوں کے بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور جب جھوٹ بولتا ہے کوئی، آج ہمارا حال یہ مولانا صاحب جھوٹ نہ بولے تو تجارت کیسے چلے گا، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کیسا چلے گا؟ حضرت نمک آٹے میں نمک برابر جھوٹ تو چلتا ہے، آٹے میں نمک برابر جھوٹ تو چلتا ہے۔ ارے جب یہ یاد ہے تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب آٹے میں نمک برابر جھوٹ چلتا ہے تو میدان محشر میں نمک میں آٹے کے برابر حساب دینا پڑے گا، نمک میں آٹے کے برابر حساب دینا پڑے گا۔ جو کمائی جھوٹ سے کی وہ سب حرام۔ اللہ نے سچ میں برکت رکھی ہے، حلال روزی میں برکت رکھی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو حلال روزی کی رزق میں، حلال روزی کی تلاش میں، حلال روزی حاصل کرنے کی تلاش میں انتقال کر جائے، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو جھوٹوں سے جانور بھی پناہ مانگتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تمہارا
40واں سوال تھا کہ اونٹ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ تمہارا 41واں سوال تھا بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ تو بلبل صبح و شام اپنی آواز میں کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا 42واں سوال تھا کہ میڈک اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ اب میڈک کی بھی سن لو، ہم کہتے ہیں نا یہ خالی چلاتا ہے، ڈر ڈر کرتا رہتا ہے، سنو میڈک کیا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں میڈک اپنی آواز میں کہتا ہے سبحان اللہ المعبود والغفار حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا شرقا وغربا ما ترى فیہا احدا یبقا۔ میڈک اپنی آواز میں کہتا ہے پاکی ہے اللہ رب العزت کے لیے، پاکی ہے معبود الہی کے لیے، اور پھر انسان کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتا ہے اے انسان ذرا اس دنیا کو دیکھ، آج تیرا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے، ذرا اس کی حقیقت کو بھی دیکھ لے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جانور انسان کو سبق دے رہا ہے، انسان کو نصیحت کر رہا ہے اے انسان اس دنیا کو دیکھ، مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، بس باقی رہنے والی رب کی ذات ہے۔ تمہارا 43واں سوال تھا وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ انسان، لیکن اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی، تو وہ شہد کی مکھی، وہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کا 14واں پارہ سورہ النحل 14واں رکوع آیت نمبر 68، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں اور پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل جو تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ فضل الہی سے تجھے جس کا الہام کیا گیا، حتیٰ کہ تجھے چلنا پھرنا کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اڑتے اڑتے کہیں بھی پہنچ جائے مگر راہ نہیں بہکتی ہے اور پلٹ کر اپنے مقام پر آ جاتی ہے، پلٹ کر واپس اپنے مقام پر آ جاتی ہے۔ تمہارا 44واں سوال تھا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو جب دن نکلتا ہے تو رات اللہ کے علم میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن اللہ کے علم میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور بھی کوئی سوال ہے؟ اور بھی کوئی سوال ہے؟ کہا بس، فرمایا ہو تو بتا، کہا بس۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سوال 44 سوالات پر بھاری، اور وہ سوال کیا لے کر کے آتا ہے؟ ولی کا علم۔ ایک سوال ہے میرا، کس سے کہا؟ اس راہب سے جس نے اتنے سوالات کیے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب دیا، میرے ایک سوال کا جواب دیا، صرف ایک۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا بتاؤ مفتاح الجنت و مفتاح السماوات، جنت کی چابی کیا ہے؟ آسمانوں کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ آسمانوں کی چابی کیا ہے؟ راہب خاموش۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے تمہارے اتنے سوالات کے جواب دیے اور تم میرے ایک سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو مجمع میں جتنے لوگ تھے بھڑک گئے اپنے سردار پر کہ جب انہوں نے تمہارے اتنے سوالوں کے جوابات دیے ہیں تو ان کے ایک سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہارے پاس جواب نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس جواب نہیں ہے؟ راہب کہتا ہے جواب ہے۔
جواب ہے، اگر تم میری موافقت کرو تو جواب دے دوں. جملہ نوٹ کریں، بڑا قیمتی ہے. اگر میں جواب دوں تو میری موافقت کرو گے، اگر میں جواب دوں تو میرا ساتھ دو گے. کہا کیوں نہیں جواب دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا جواب دو، ہم تمہاری موافقت کریں گے. جواب دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا جواب دے دو. کہا دے دو. کہا ساتھ دو گے. کہا ساتھ دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. جواب دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا ساتھ ہو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا جب تم سب میرے ساتھ ہو تو سب میرے ساتھ مل کر کے جواب دو کہ جنت کی چابی، آسمانوں کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. جنت کی چابی، آسمانوں کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے بیک زبان ہو کر اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس بت خانے کو اسی وقت توڑ کر کے مسجد بنا دیا گیا ہے. اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ادھر جب یہ منظر ہو گیا، ادھر جب یہ حالت ہو گئی تو پھر مجھے پردہ غیب سے آواز آئی، اے بایزید، اے بایزید، تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے گلے میں ایک زنار ڈالا تھا اور ہم نے تمہارے ذریعے سینکڑوں زناروں کو توڑوا دیا. ہم نے تمہارے ذریعے سینکڑوں زناروں کو توڑوا دیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بھلے مجمع 100 کا ہو، سینکڑوں کا ہو یا ہزاروں کا ہو، بھلے لاکھوں کا ہو. بس وہ دیکھتا ہے، نبی کا غلام جو دیکھتا ہے تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ کسی کو نہیں دیکھنا ہے، بس دیکھنا ہے تو نبی کی ذات کو دیکھنا ہے. جس کے دل میں رب کا ڈر آ گیا، رب کا خوف بیٹھ گیا، پھر اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں آ سکتا. آخر میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک نصیحت آمیز بات حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بات ان کی ہوئی ہے، انہی کے حوالے سے عمل کرنے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہم جو دولت جمع کرتے ہیں، سوچتے یہ ہے کہ پیسہ ہو بھلے کیسے ہی ہو. ذہن میں ایک ہی بات ہے، پیسہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے. اب پیسہ آنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، بس پیسہ آنا چاہیے. کیا قبر میں ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک گلی سے گزر ہوا. گلی اتنی پتلی تھی کہ اس میں سے صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ گلی میں داخل ہوئے تو سامنے سے کتا بھی داخل ہو گیا. جب کتا داخل ہو گیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے. یہ تو جانور ہے، یہ تو رکے گا نہیں، میں ہی پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور جب آپ پیچھے ہٹے کتا قریب آیا. کتے نے پوچھا آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ اللہ کے ولی ہیں، ہر مخلوق سے بات کرتے. کہا کیوں پیچھے ہٹے؟ اگر آپ اس لیے خود ہی جواب دیں، اگر آپ اس لیے پیچھے ہٹے کہ آپ کے کپڑے میرے بدن سے لگ جاتے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، اگر ناپاک ہو جاتے پانی سے دھل لیتے، کپڑے آپ کے پاک ہو جاتے. تو یہ کوئی گندگی نہیں ہے، یہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر ایسی بات اگر آپ کے پیدا ہوئی، یہ بات لے کر اگر آپ ہر راستے سے ہٹے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے، تو یہ دل کی گندگی ہے جو 7 سمندروں سے دھونے سے بھی پاک نہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کتے تیری باتیں تو بڑی اچھی، چلو ہم دونوں ساتھ رہیں. تو کتے نے کہا ہم دونوں کا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. آج جو ہمارے اندر میں بھری ہوئی ہے، بس میں ہوں. دولت آ گئی تو نہیں، اب اس کی نظر میں غریب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تکبر سے بچیں. کوئی ہنر آ گیا ہے تکبر سے بچیں. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم. تو آپ نے فرمایا چلو ہم ساتھ ہیں. کتے نے کہا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جس گلی سے نکلیں گے لوگ آپ کو سلام کریں گے. آپ جس گلی سے نکلیں گے لوگ آپ کو سلام کریں گے، اور میں جس گلی سے نکلوں گا تو لوگ مجھے پتھر مار کر بھگا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل کی فکر نہیں کرتا ہوں. میں
کل کی تو دور کی بات، دوپہر کا کھانے کے بعد شام کی فکر نہیں کرتا، لیکن انسان ہے مال جمع کیے جا رہا ہے، مال جمع کیے جا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، زمین خرید کر کے ڈال دی ہے، بلڈنگیں بنا کر کے ڈال دی ہیں، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ہیں یا کسی اور کی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا وہ ہے جو تم نے پی لیا، اور تمہارا حقیقت میں وہ ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے، تو تم نے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو دولت دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بالخصوص نماز کے پابند ہو جائے۔ جس طرح آپ نے یہ پنڈال سجایا ہے، دل خوش ہو گیا ہے، ایک ولی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ولی کے پیار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ارادہ کر لو نوجوانوں، یہ نہ سوچو بڑھاپا آئے گا تب نماز پڑھیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بڑھاپے کو پالیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہ ارادہ کر لو کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ میں نماز کی پابندی کروں گا، خدا کی قسم آپ کے نماز کے پابند ہو جاؤ گے، سینکڑوں برائیوں سے بچ جاؤ گے، سینکڑوں برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، یہاں بیٹھے آئے، اور اس موسم کے اندر اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس محفل کے اندر جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا بہترین اجر کل قیامت کے دن اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی شکل میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔